من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کتاب الغیبہ للنعمانی، صفحہ نمبر 195، حدیث نمبر 44۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال القائم من ولد یعمر عمر الخلیل 20 و100 سنہ يدرى به ثم يغيب غيبة في الدهر ويظهر في صورة شاب موفق ابن 32 سنة حتى ترجع عنه طائفة من الناس يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم میری اولاد میں سے ہوں گے کہ جن کی عمر کتنی ہوگی؟ خلیل کی عمر ہوگی۔ خلیل کون تھے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کتنی عمر؟ 120 سال۔ یدرا بھی ان کے اس 120 سال میں ان کے بارے میں جانا جائے گا، لوگ جانتے ہوں گے، چاہے جزوی طور پہ جانتے ہوں یا تو پھر جو ہے وہ شخصی طور پہ جانتے ہوں، سفیر کے ذریعے سے لوگ جانتے ہوں گے امام کو کہ امام جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا علم منقطع نہیں ہوگا۔ ثم یغیب غیبۃ فی الدہر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک طویل زمانے تک غیبت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد امام ظاہر ہوں گے جوان موفق ابن 32 سال کی عمر کے، یعنی امام بالکل جوان ہوں گے، جب ظہور پہ کریں گے جوان ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک طائفہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو امام سے پیچھے ہٹ جائے گا، یعنی امام کی امامت کا انکار کر دے گا۔ اچھا، پھر امام جو ہے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جب وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہاں پر جو اس روایت میں امام نے ایک طرف اشارہ کیا ہے وہ 120 سال، یہ 120 سال وہ ہوں گے کہ جس میں امام کا ذکر کیا جائے گا، امام کو بہکانا جائے گا، یعنی امام ایک طرح سے مومنین کے درمیان ایک محور کلام ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلام ختم ہوتا چلا جائے گا، جیسے آج کے زمانے میں ہے کہ امام کے نام پر محفلیں بہت کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ باقی اگر آپ استقراء کریں، استقراء ناقص ہی صحیح، اگر آپ یہاں اس جگہ پر بھی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ استقراء کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام کے نام پر آج کے زمانے میں روزانہ کتنی محفلیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا ذکر کیا گیا یہاں پر، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ 175 سال، 195 سال، 200 سال تقریباً علماء کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے کہ یا تو 175 سال ان کی عمر تھی، یا تو 195 سال تھی، یا تو 200 سال تھی، لیکن اس روایت میں جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ 120 سال۔ تو اس کو جمع آوری اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ 120 سال وہ ہوں گے جناب ابراہیم کے جس میں انہوں نے تبلیغ کی، جس میں انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور دعوت یعنی توحید کی۔ تو 120 سال وہ جناب ابراہیم کے شمار کیے گئے ہیں۔ تو اس روایت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ امام کی عمر جو ان کی طول العمر ہے، امام کا غائب ہونا، یہ پروردگار عالم کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ اسی طرف جو ہے مصنف نے اشارہ کیا۔ پھر فرماتے ہیں انا لا نوقت، اور پھر امام علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ ہم توقیت نہیں کر رہے، ومن روا لنا عنکم توقیدا فلا تصدقوه، اور اگر کوئی تم سے ایسی روایت نقل کرے کہ امام کا ظہور مثلا 2030 میں ہونے والا ہے یا 2035 میں ہونے والا ہے، کوئی کہے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا ہے اور میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ یہی وہ دور ہوگا اور اسی سال جو امام کا ظہور ہوگا، تو امام فرماتے ہیں فلا تصدقوه، تم اس کی تصدیق نہیں کرنا، ولا تہابوا ان تکذبوه، اور تمہیں ذرا سا بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، برا نہیں لگنا چاہیے تم اس کی تکذیب کرو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، تو جھٹلانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ولا تعملوا علیہ، اور نہ اس کی بات پر عمل کرنا، صحیح نا؟ مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ مومنین اب یہی دور ہے، اب آپ آ جائیے، امام کا ظہور ہونے والا ہے اس سال، لہٰذا میں یہی کام کرنے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ امام اسی سال ظہور کریں گے، امام فرماتے ہیں لا تصدقوه، اس کی تصدیق نہ کرنا، تکذبوه، اس کو جھٹلا دینا، ولا تعملوا علیہ، اور اس کی بات پر عمل نہ کرنا۔ اچھا، امام نے جو ایک کلمہ کہا ولا تہابوا ان تکذبوه، کوئی پریشانی میں نہیں پڑنا اس کی تکذیب کرنے میں، تکذیب بھی کرنا، عیب نہیں سمجھنا کہ یار میں تکذیب کروں گا تو میرے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ آپ نے چاہے نجی محفل ہو یا چاہے جو ہے وہ مومنین کے درمیان ہو، آپ نے تکذیب کرنی ہے اس کی بات کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اگر بات زیادہ گہری ہے تو پھر کرنی پڑے گی، بات زیادہ بڑی ہے تو مومنین کے سامنے کرنی پڑے گی، اپنی شخصی مصلحت کو پیچھے رکھتے ہوئے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ دین کی مصلحت آپ کی شخصی مصلحت سے زیادہ بلند ہے۔ اچھا، اس کے بعد 45ویں روایت جو ایسی معنی میں ہے یقوم القائم ولیس فی عنقہ بیعۃ لاحد، جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان کی گردن پہ کسی کی بھی بیعت نہیں ہوگی۔ ہم نے جیسے پہلے بھی روایت میں ہم نے پڑھا ہے، دیگر روایتوں میں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر امام کی گردن پہ یا تو بیعت ہے، یا تو معاہدہ ہے، یا تو وعدہ ہے،
کہ بھئی آپ نے خروج نہیں کرنا، آپ نے تلوار نہیں نکالنی، کسی امام سے بیعت لی گئی، کسی امام سے وعدہ لیا گیا، کسی امام سے عہد و پیمان کیا گیا، معاہدہ کیا گیا، ایگریمنٹ کیا گیا. لیکن امام زمانہ وہ ہے کہ جن کی گردن پہ کسی کا کوئی معاہدہ، کسی کوئی ایگریمنٹ اور نہ ہی کسی کا کوئی بیعت ہے. تو جب اس کے بعد والی روایت ہے یقوم القائم وليس لاحد في عنقه عقد ولا عہد ولا بیعت، نہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا، نہ کوئی عہد ہوگا کہ وعدہ ہوگا کہ میں نہیں کروں گا، اور نہ ہی کوئی بیعت ہوگی. اچھا تینوں میں فرق ہے. ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے، تم یہ نہیں کرنا میں یہ نہیں کروں گا، صحیح نا صاحب. تو امام سے کہا جائے، مثلا بعض ائمہ سے ایگریمنٹ ہوا، جس صلح امام حسن ہے، ایگریمنٹ ہے یہ، تم نہیں کرنا میں نہیں کروں گا، میں اپنی حد میں رہوں گا تو اپنی حد میں رہنا، یہ سلسلہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عہد لیے گئے، وعدے لیے گئے، صحیح ہے. بعض ائمہ سے زور و زبردستی کے تحت جو ہے بیعت لی گئی. تو نتیجہ یہ کہ ہر امام کے دور میں امام نے جو ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی عمل انجام دیا ہے مجبوراً. اس کے بعد ہے تو اس فصل میں ہم نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں بات کی گئی ہے، صحیح، اور غیبت کے اقسام کو بیان کیا گیا ہے. ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے. آج ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو درک کرنا بنسبت اس زمانے کے مومنین کے آسان ہے، بلکہ آج ہم اسے ضروریات مذہب میں سے سمجھتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں یہ شبہات میں سے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات بن جاتے ہیں. یعنی آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ شبہات ہوں، لیکن آنے والے زمانے میں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ضروریات ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس زمانے کے جب مومنین تھے جو جیسے ہی غیبت کبریٰ کے دور میں گئے اور امام سے انقطاع تام ہو گیا، اب ان کے لیے یہ ہضم کرنا آسان نہیں تھا. اب یہاں کچھ مومنین شک و تردد کا شکار ہو گئے، کیونکہ پہلے کم سے کم سفراء تو تھے، اور سفیر بھی صاحب کرامت تھے. ان کے بھی کافی واقعات ہیں، کافی جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بیان کیا جائے گا، کہ سفراء بھی بتاتے تھے کہ میں سفیر ہوں امام کا. یعنی تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، مجھے امام نے بتایا کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے کتنا خمس کیا ہے، کس کا خمس ہے، جاؤ اس خمس کو جو ہے وہ سمندر میں دریائیں بہا دو، اور پھر جب دوبارہ آئے تو وہی خمس وہاں پڑا ہوتا. تو یہ سفراء نے باقاعدہ احساس دلایا مومن کو کہ ہاں واقعاً ہم جو ہے وہ امام کی طرف سے ہیں، اور امام نے ہمیں معین کیا ہے. اب جب یہ دور بھی ختم ہو گیا، اب مومنین جو ہے وہ نہ سفیر ہے نہ امام ہے، پھر ایک نیا دور مومنین کے درمیان شروع ہوا. تو اس دور کو ہضم کرنا مومنین کے لیے آسان نہیں تھا. تو اس وجہ سے مصنف نے اس کتاب کو لکھا کہ یہ آپ کی آزمائش کا وقت ہے، اور اس میں ہی دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے. یہ والی فصل ہم پڑھیں گے. تو اکد مما یؤکد امر الغیبہ ویشهد بحقیقتها وکونها. اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل مصنف جو ہے وہ حقیقت الغیبت پر روایتیں لے کر آ رہے ہیں. شاید آپ اور میں کہہ رہے ہیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن مصنف حقیقت غیبت پر، کہ غیبت واقعاً ایک حقیقت ہے، اس پہ مسلسل روایتیں لے کر آ رہا ہے. تاکید، پہلے دلیل کیا، پھر تاکید کی، اور پھر اب مؤیدات اور سب چیزیں لے کر آ رہا ہے. وبحال الحیرہ التي تكون للناس فيها انها فتنة لا بد من كونها. کہ یہ غیبت جو ہے ایک امتحان ہے اور یہ ہو کے رہے گا. ولن ينجو منها الا الثابت على شدتها وما روي عن امیر المؤمنین فيها وما هو. پہلی روایت ہم پڑھیں گے. کان علی علیہ السلام یقول لا تنفك هذه الشیعہ، یعنی شیعوں سے آزمائش جدا نہیں ہوگی، حتی تکون بمنزلۃ الماعز، یہاں تک کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کی مانند ہو جائیں گے. لا یدری الخابث علی ایہا یضع یدہ، یہاں تک کہ ظالم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے کس پر ہاتھ ڈالنا ہے. جو ظالم ہوگا وہ بولے گا اس کو پکڑوں اس کو پکڑوں، کس پہ ہاتھ ڈالوں، کس پہ ہاتھ ڈالوں، پتہ ہی نہیں ہوگا. اسے ماروں گا تو پھر نیا نکل آئے گا، اسے ماروں گا تو پھر یعنی ظالم کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کس پر ہاتھ ڈالنا ہے، کس کو قتل کرنا ہے. فلیس لہم شرف یشرفونہ، ان کا کوئی امام ہی نہیں ہوگا. کہ یعنی ظالم ہر زمانے میں کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی امام کو شہید کر دو، امام کو قتل کرو. اس کے پاس شیعوں کا ایک محور تھا، ایک مرکز تھا، لیکن امام کی غیبت میں نہ شیعوں کا مرکز ہوگا اور نہ ہی کوئی محور ہوگا. اب ظالم بھی پریشان ہوگا کہ میں کس کو ماروں، کوئی مرکز ہی نہیں ہے ان کا، کوئی امام ہی نہیں ہے، کوئی شرف ہی نہیں ہے. ولا سناد یسندونہ یستندون الیہ فی امورہم، نہ ان کا کوئی سند ہوگا، نہ کوئی ان کا ٹھکانہ ہوگا جس کی طرف وہ رجوع کرتے ہوں گے اپنے معاملات میں. شیعہ بکھر جائیں گے، ان کے افکار، ان کی آراء، ان کے نظریات جو ہے وہ بکھر جائیں گے امام کی غیبت میں. اور اس کے بارے میں روایتیں بھی گزر چکی ہے کہ شیعہ اس معاملے میں کیا ہے، معذور ہیں، معذور ہیں. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ کہ اگر کسی کوئی فکر ہے اور اس فکر پہ وہ اپنی دلیل رکھتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ معذور ہے غیبت کے زمانے میں. اگر امام کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ آپ ڈائریکٹ اپنا سوال امام سے کر سکتے ہیں. اس وقت جب ہم اپنے جو نظریات ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے جو اپنے منہج بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے علوم ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، ہم سب جو ہے وہ امام سے ہی لے رہے ہیں. اہم چیز یہ کہ آپ کا نظریہ امام سے لیا گیا ہو. صحیح ہے. اب آپ کہیں گے کہ آغا صاحب اگر امام سے ہی روایت لی گئی ہے تو پھر کیوں نظریات میں اختلاف ہے؟ تو اس میں دو وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ فہم روایت،
آپ کے فہم کا طریقہ کچھ اور ہے، سامنے والے کا کوئی اور ہے۔ دوسرا، کیونکہ اس کے آلیات علوم، اور پھر ہم جو ہے وہ دقت میں نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ کہ آلیات ہر انسان کی جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اب ایک لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس، اس میں 10 سافٹ ویئر ہے، اس میں اگر آپ کوئی پروگرامنگ کریں گے تو پھر اس کا ایک الگ لطف ہوگا، اور اگر ایک لیپ ٹاپ ہے اس میں 20 سافٹ ویئر ہے، پھر اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو اس کا ایک الگ ہی لطف ہوگا، ہے کہ نہیں آگے سب؟ اسی طرح انسان کے پاس جتنے آلیات بڑھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ اس کے فہم جو ہے وہ مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، صحیح ہے، مختلف علوم آلیات۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بعض جو ہے وہ روایتیں آپ تک پہنچی، ان تک نہیں پہنچی، بعض کتب کا مطالعہ آپ نے کیا، انہوں نے نہیں کیا، تو پھر آپ کا منہج ان سے کیا ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ البتہ ہم سب کے سب جو ہے وہ اسی شہد کی مکھی کے مانند ہے کہ جس کا گھونسلہ ایک ہی ہے، صحیح ہے، بس طریقہ الگ الگ ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، بس سمجھ رہے ہیں سب؟ تو یہ ایک جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ یہ ہوگا کہ خابث کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ظالم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو ماروں میں، صحیح ہے۔ اس کے بعد والی روایت بھی اسی معنی میں ہے، لا ينفق والمؤمنون حتى يكونوا كالمواد المعاص لا يدري الخابث على ايها يضع يده، تو جانتے ہی نہیں کس کو مارنا ہے، کس کو ماریں گے کہ شیعہ ختم ہو جائے، کوئی ہے ہی نہیں ایسا۔ ليس فيهم شرف يشرفونه ولا سنادا يسندون اليه في امور، تو الى آخری ہی تیسری روایت بھی اسی معنی میں ہے، اور چوتھی روایت ہے كيف بكم اذا صعدتم فلم تجدوا احدا، کیسا ہی وہ وقت ہوگا کہ جب تم اوپر بھی جاؤ تو کسی کو نہ پاؤ، ورجعتم فلم تجدوا احدا، اور جب تم پلٹ کر آؤ تب بھی تم کسی کو نہ پاؤ، کوئی بھی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو بات ہے کہ آج کے زمانے میں کہ شیعہ جو ہے وہ متفرق ہیں، ان کی فکریں الگ الگ ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہونا تھا، اس کو جتنا زیادہ آپ قبول کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی، اور اختلاف کے بعد بھی شیعوں کو ایک دوسرے کے گلے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آج یعنی ہم مانیں یا نہ مانیں آخر ہم ہیں تو علی کے چاہنے والے، صحیح، اور اگر کوئی شیعہ اپنے انداز میں کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو وہ تو صرف اس کی خلوص نیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین کی خدمت کرے، اس کو یہ سمجھ میں آیا وہ اس طرح کر رہا ہے، آپ کو یہ انداز سمجھ میں آیا آپ بھی اس طرح کر رہے ہیں، لیکن نیت سب کی کیا ہے، سب کی جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو آگے بڑھانا ہے، بس طریقہ کار سب کا جو ہے وہ الگ ہے۔ دیکھیں ہمیشہ گفتگو جب بھی مخاطب کیا جاتا ہے، ہمیشہ آپ دیکھیے قرآن ہو حدیث ہو، علماء کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی جو ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اصل میں یا بنی اسرائیل میں ایک عام آدمی نہیں ہے، اس سے مراد علماء بنی اسرائیل، قرآن میں جتنے ہی بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہاں یہ جو میری نعمتوں کو یاد کرو، کون یاد کرے گا، علماء یاد کریں گے، یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ تو ہمیشہ علماء کا ذکر ہے، اور افکار میں اور مناہج میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ظاہر ہے اہل علم جو ہے وہ اپنے نظریات اور اپنے افکار کو عوام تک پہنچاتے ہیں، ان میں استدلال پیدا کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے میرے پاس، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ عوام میں مناہج تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی عالم کی اتباع میں ہوتے ہیں، تو علماء میں اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، مومنین سے پہلے علماء ایک دوسرے کا احترام کریں تو اس سے بات اور زیادہ، مومنین تو کریں گے، اگر علماء ایک جگہ جمع ہو جائیں یا علماء مختلف افکار کے ساتھ جمع ہو جائیں، یہی حسن ہے، یہی حسن ہے، اختلاف علماء اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف ہونا اور اس میں کیا رحمت ہے۔ بعض مفسرین یا اس روایت کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں، شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ اختلاف سے مراد یعنی مختلف جہت سے علماء کا آنا، صحیح ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اگر ہم اختلاف کو بے معنی اختلاف ہی لے لیں، یعنی مختلف الملائکہ، ہم کہتے ہیں نا مختلف الملائکہ، کہ یہ جو گھرانہ ہے مختلف الملائکہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ملائکہ کا آنے جانے کا مرکز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کی شرح اس حدیث سے بھی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، یہ بھی برا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں ہماری حدیث کے 70 وجہ ہیں اور ہر وجہ کا ایک رستہ ہے۔ اب اگر آپ اختلاف الامت کا معنی یہ مختلف الملائکہ والا کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ملائکہ کے آنا جانا، یعنی اسی طرح امت کا آنا اور جانا، کیونکہ مدینہ مرکز تھا، پوری دنیا سے جو ہے مسلمان آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف کرنا یہ کیا ہے، رحمت ہے۔ لیکن اگر آپ اس اختلاف کو بے معنی اختلاف بھی لے لیں، لوگ وہ بھی لے لیں تب بھی رحمت ہے۔ یہ کس صورت میں رحمت ہے؟ جب سارے کے سارے اختلاف کے باوجود ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہی رحمت ہے، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ علی کل اس کے بعد والی جو فصل ہے، باب ہے، وہ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد اب شوال میں تمام ہوگا، اس میں پڑھیں گے۔ اب جو ہمارے کچھ صفحات رہ گئے تھے بائی مسٹیک، صفحہ نمبر 188 یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، ہاں 187 سے، بہت امپورٹنٹ روایتیں تھیں، اس کی پہلی روایت ہم پڑھیں گے پچھلے فصل کی 187۔ قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك قد طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت
قلوبنا ومتنا کمدا. یہ کون کہہ رہے ہیں آغا صاحب؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. اب آپ ذرا دور دیکھیے گا کس کا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، اور امام کا راوی، امام کا صحابی، امام کا شاگرد امام سے کہہ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ تو بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے. قد ضاقت قلوبنا، اب ہمارے دل جو ہے تنگ ہو رہا ہے. ومتنا کمدا، ہم اس گہرے غم کے ساتھ تو مرنے کے قریب ہو رہا ہے، مر رہے ہیں ہم. کب امام کا ظہور ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. یہ انہوں نے تو بھی کتنے ائمہ کا دور آگے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد 1200 سال جو ہے برداشت کرنے، آج ہم اب تک دیکھ رہے ہیں. تو قال ان هذا الامر آئس ما يكون منه واشد غما. یہ ابھی تو معاملہ ابتدا ہے کہ نہیں اگر صاحب؟ ابھی تو معاملہ بہت آگے جائے گا، مایوسی کی طرف جائے گا، اور اس سے زیادہ غم بڑھے گا. ینادی مناد من السماء باسم القائم و اسم ابیہ، یہاں تک کہ جو ہے وہ آسمان سے صدا دی جائے گی قائم کے نام لے کر، ان کے والد کا نام لے کر. فقلت جعلت فداک ما اسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ قال اسم نبی و اسم ابیہ اسم وسیع. ان کا نام نبی کے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام وسیع کے نام پر ہوگا، یعنی امام حسن علیہ السلام چونکہ وسیع ہیں ان کے نام پر ہوگا. اس کے بعد والی روایت ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ راوی شیعہ امام کے زمانے سے ہی امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا، جبکہ انہیں پتا ہے راوی کون ہے. ان داؤد بن کثیر الرقی، بہت بڑے راوی ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ محدث ہیں، عالم ہیں، انہیں پتا ہے کہ 12واں امام ہے، لیکن انتظار نہیں ہو پا رہا کہ یہ قد طال الامر علینا حتی ضاقت قلوبنا. تیسری روایت ہم پڑھیں گے امام محمد باقر علیہ السلام سے، یکون لصاحب هذا الامر غیبہ فی بعض هذا الشعاب او ما بیدہ الی ناحیۃ ذی طوا، یعنی مکہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا. حتی اذا كان قبل خروجه اتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض اصحابه. اب خروج سے پہلے کیا ہوگا؟ بالکل خروج سے پہلے امام کا جو خادم ہوگا وہ امام کے اصحاب کے پاس آئے گا. صحیح نا سب؟ خروج سے پہلے آئے گا. فیقول کم انتم ہاؤنا، تم کتنے لوگ ہو یہاں پر؟ فیقولون نحو من 40 رجلا، ہم شاید 40 لوگوں کے برابر ہیں جو یہاں پر ہیں. فیقول کیف انتم لو رأیتم صاحبکم، کیا کرو گے اگر تم اپنے امام کو دیکھو گے تو؟ فیقولون واللہ لو ناو بنا الجبال لناویناها معه، خدا کی قسم وہ ہمارے ذریعے پہاڑوں کا قصد کریں گے تو ہم اس پہاڑ کا بھی قصد کر لیں گے، یعنی پہاڑوں کو بھی ہلا دیں گے. دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ وہ 40 زبدہ ہوں گے شیعوں کا، زبدہ ایک نچوڑ ہوں گے شیعوں کی. انہوں نے کہا کہ مولا اگر ہمیں پہاڑ کو ہلانے کا حکم دیں گے تو ہم پہاڑ بھی ہلائیں گے. ثم یاتیہم من القابلہ، پھر اس کے بعد وہ خادم چلا جائے گا اور پھر اگلے سال دوبارہ آئے گا. یہ کیا ہے؟ ظہور سے پہلے کا واقعہ ہے. وَيَقُولُ وَأَشِيرُوا إِلَىٰ رُؤَسَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ 10، تم 40 میں سے کسی 10 کو چنو جو تمہارے سردار ہوں، جو تم میں سب سے بہتر ہوں. فَيُشِيرُونَ لَهُ إِلَيْهِمْ، ان میں وہ کیا کریں گے؟ 10 کو چنیں گے. وَيَنْطَلِقْ بِهِمْ حَتَّى يَلْقَوْا صَاحِبَهُمْ، وہ لے کے کہاں جائے گا؟ وہ خادم امام کے پاس لے کے جائے گا. وَيَعِدُهُمُ اللَّيْلَ الَّتِي تَلِيهَا، تو اس کے بعد والی رات ہوگی، اس کا وعدہ ہوگا کہ ہاں بھائی اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کریں گے، یعنی خروج کریں گے. دیکھ رہے ہیں آغا صاحب، یعنی ظہور سے پہلے امام اپنے اصحاب کو ایک جگہ جمع کریں گے، اور پھر اس میں بھی 1 سال امام انہیں موقع دیں گے کہ واقعی سوچ لو کہ کیا تم نے میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا. ثم قال ابو جعفر علیہ السلام واللہ لکأنی انظر الیہ، خدا کی قسم گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنا یقین ہے. کأنی انظر الیہ، امام کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. وقد اسند ظہرہ الی الحجر، کہ وہ حجر اسود سے ٹیکا لگائے ہوئے ہیں. فینشد اللہ حقہ، اور وہ اللہ کے سامنے اپنا حق پیش کرتے ہوئے، یعنی کہ حق رکھتے ہوئے مدد طلب کریں گے اور کہیں گے ثم یقول یا ایھا الناس، اے لوگو، من یحاجینی فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے، فانا اولی الناس باللہ، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں، میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے آ کے بحث کرو. وایھا الناس من یحاجینی فی آدم فانا اولی الناس بآدم، اور اگر کوئی آدم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو میں زیادہ آدم کے قریب ہوں، میں زیادہ آدم کے پاس ہوں، قربت ہوں. فانا اول الناس بآدم. جيد. یا ایھا الناس من یحاجینی فی النوح فانا اول الناس بالنوح، ویا ایھا الناس من یحاجینی فی ابراہیم فانا اول الناس بابراہیم. ایھا الناس من یحاجینی بالموسیٰ فانا اول الناس بموسیٰ. ایھا الناس من یحاجینی فی عیسیٰ فانا اول الناس بعیسیٰ. ایھا الناس من یحاجینی فی محمد فانا اولی الناس بمحمد. کہ اگر محمد رسول سے اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو اس کے حوالے سے بات، تو میں اولا ہوں، میں زیادہ قریب ہوں محمد کے، آؤ مجھ سے بات کرو.
سمجھ رہے ہیں جی. ثم من یحاجی فی کتاب اللہ، جو کتاب خدا میں بحث کرنا چاہتا ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے، بحث کرنا، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، فانا اول الناس بکتاب اللہ، میں اس کتاب کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کتاب میں تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، تنزیل کیا ہے. ثم ينتهي الى المقام فيصلي عنده ركعتين وينشد الله حقه، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ سے اپنے حق کا بیان کریں گے. اس کے بعد کیا کہا؟ ثم قال ابو جعفر هو والله المبتر، یہی وہ ہوں گے جو فریاد کر رہے ہوں گے. لیکن یہ فریاد ہی ہے کہ نہیں ہے، کہ کون ہے جو اگر کوئی ابراہیم پر بحث کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیم سے زیادہ قریب سمجھتا ہے، آئے مجھ سے آ کے بحث کرے، میں ابراہیم کے زیادہ قریب ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اگر یہودی کہتا ہے، میں موسیٰ کے مذہب پر ہوں، تو آئے میرے پاس آئے. کوئی اگر آپ کو یعنی مسیحی کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، تو میں عیسیٰ کے بارے میں بحث کروں تو میرے پاس آؤ، میں عیسیٰ کے قریب ہوں. کس لحاظ سے؟ اس کی علم کے لحاظ سے، اس کے مقصد کے لحاظ سے، اس کی روحانیت کے لحاظ سے، میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ عیسیٰ کے قریب ہوں. میں جانتا ہوں کہ عیسیٰ کیا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ابراہیم کیا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ نوح کی کیا مقاصد تھے، تم آؤ مجھ سے آ کے بات کرو. اسی کے بارے میں پروردگار فرماتے ہیں ام من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے کہ جو اس فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنے جب وہ پکار رہا ہو، اور اس کی تکلیف کو دور کرے. یعنی امام کی تکلیف ہے بھائی کہ امام جو ہے وہ پکاریں گے لوگوں کو، اپنے حق کے بارے میں بتائیں گے، میں زیادہ قریب ہوں، میرے پاس آؤ. یہ امام کے لیے مظلومیت نہیں ہے کہ ہر امام نے اپنے دور میں چاہے چند لوگ ہی صحیح، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ امام ہے اور یہ زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر مجھے صحف ابراہیم کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے، مجھے اگر تورات کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے، مجھے اگر انجیل کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے، مجھے اگر کتاب خدا کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے، مجھے اگر سنت نبی کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھے ان سے پوچھنا ہے. لیکن امام زمانہ کو فریاد کرنی پڑے گی کہ میں ہوں وہ، آؤ اور مجھ سے آ کے پوچھو. فیہ نزلت ولہ، امام کے لیے ہی آیت نازل ہوئی اور امام کے لیے ہی آیت ہے. جید 31ویں روایت ہے سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول لا یزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الامر من لا يدرون خلق ام لم يخلق یا یخلق. ہاں، یا تو یہ امر اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ پروردگار عالم ایسے شخص کو بھیجے گا کہ جس کی خلقت کے بارے میں بھی لوگوں کو شک ہوگا کہ آیا کہ وہ مولود ہے یا مولود نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ آج کے زمانے میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ امام زمانہ مولود ہیں یا نہیں ہیں. جی، اس کے بعد والی روایت ہے لا تزالون تمدون اعناقکم الى الرجل منا تقولون هو هذا فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا الامر من لا تدرون ولد ام لم يولد خلق ام لم يخلق. تو امام فرماتے ہیں کہ تم ہماری طرف اپنی گردنیں تانے کھڑے رہو گے، ان تو ہماری طرف متوجہ ہو گئے. ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظالم کیا کرے گا؟ شہید کر دے گا. یہاں تک کہ ایک امام آئے گا یا اللہ ایک امام کو بھیجے گا کہ جس کی ولادت پر بھی لوگوں کو شک ہوگا. اس کے بعد والی روایت بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے. اس کے بعد 34 روایت میں جو اب اس کی شرح میں یعنی کہ مصنف کہتے ہیں الیس فی ھذا الاحادیث یا معشر الشیعہ. اب دیکھیں مصنف جو ہے وہ کسی اور سے مخاطب، شیعوں سے مخاطب ہے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ ممن وہب اللہ تعالی له تمیز، جس کو اللہ نے تمیز دی ہے، وشافی تعمل و تدبر للکلام، کہ جسے خدا نے جو ہے وہ تدبر و تعمل کلام اہل بیت علیہ السلام میں کرنے کی قوت عطا کی ہے. بے بیان الظاہر والنور ظاہر. هل يوجد احد من الائمه الماضین یشک فی ولادته، یا کوئی ایسا امام گزرا ہے جس کی ولادت میں شک ہو؟ بڑے اہتمام سے ولادت کے بعد جو جشن ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، ملائکہ نے بھی شرکت کی، مومنین نے بھی شرکت کی، عقیقے ہوئے، دعوتیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں. لیکن امام زمانہ کی ولادت پہ شک ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسلمانوں کے درمیان شک ہوا. صحیح. واختلف فی عدمہ و وجودہ، یا کوئی ایسا امام ہے کہ جس کے عدم یا وجود پر اختلاف ہوا؟ کوئی ایسا امام نہیں. دانت طائفۃ من الامہ بہ فی غیبتہ وقعت الفتن فی دین فی ایامہ، یا کوئی ایسا امام ہے کہ جس کی ایام امامت میں فتنے ہوئے ہوں کہ یہ امام مولود ہے نہیں ہے، کہاں ہے؟ کوئی ایسا امام نہیں شیعوں کے درمیان. ہر امام کے بارے میں وضاحت تھی کہ امام حسن، امام حسین، امام العابدین، امام باقر ہے، سب کو پتا تھا. وتحیر من تحیر فی امرہ، کوئی حیران و پریشان ہوتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ ہر شیعہ کو پتا تھا کہ امیر المومنین کے بعد کون ہے؟ امام حسن ہے. امام حسن کے بعد کون ہے؟ امام حسین ہے. شیعوں کے درمیان یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا. تو کوئی ایسا امام نہیں کہ جس کی ولادت پر، جس کے عدم اور وجود پر، جس کے دور میں اختلاف ہوا ہو شیعوں کے درمیان، یا شیعہ جو ہے پریشان ہوئے ہوں. صحیح ہے.
وصرح ابو عبداللہ علیہ السلام بالدلالة علیہ بقوله اذا توالت ثلاثة اسماء محمد وعلی والحسن كان رابعهم قائمهم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر تین نام ایک کے بعد ایک آ جائیں، محمد، علی اور حسن، یعنی جو پہلی والی ترتیب تھی وہ دوبارہ سے آ جائے تو سمجھ جانا آخری جو ہے وہ قائم ہوگا. یعنی جو پہلی ترتیب تھی، پہلے کے جو تین تھے وہ آخر کے تین ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ جانا کہ چوتھا جو ہے حسین ہوگا یا منتقم حسین ہوگا، یا تو حسین ہوگا یا تو منتقم حسین ہوگا. سمجھ رہے ہیں آگے سب. علی هذا الامام الذي جعل کمال الدین به وعلى يديه وتمحيص الخلق وامتحانهم وتمييزهم بغیبته. اب دیکھیں کسی اور کی غیبت، یہ پروردگار عالم نے یہ تمحیص کہتے ہیں یعنی تخلیص کرنا، خلوص، خالص بندوں کو نکالنا، کہ امام کی غیبت کے ذریعے سے خالص مومنین کو الگ نہیں کیا ہے کہ نہیں آگے صاحب. یعنی اب مصنف جو ہے آگے جو ہے وہ فرماتا ہے، یعنی اسی جو فصل میں جو روایتیں بیان ہوئی ہے انہی کا خلاصہ بیان کرواتے ہیں کہ یہی وہ غیبت ہے جو امتحان ہے. اس سے پہلے کسی بھی امام کے زمانے میں شیعوں کے درمیان اتنا بڑا امتحان نہیں ہوا جو اب یہ غیبت خود ایک امتحان ہے شیعوں کے لیے. لہٰذا اب آپ خیال رکھیے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مصنف اس زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے کہہ رہے تھے. جید 35ویں روایت دیکھیں. صاحب الحاد الامر اصغرنا سنا واخملنا شخصا. یہ جو امام ہوگا وہ ہم ایج کے حساب سے سب سے زیادہ چھوٹا ہوگا. واقعاً کوئی اور امام اتنی چھوٹی ایج میں امام نہیں بنا. 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر آنا یہ کوئی بھی امام نہیں آیا. صحیح نا صاحب. اس کے علاوہ اخملنا شخصا یعنی گمنام ہوگا. ہم بھی گمنام ہیں، ائمہ فرماتے ہیں ہم بھی گمنام ہیں، لیکن مومنین کے درمیان ہم گمنام نہیں ہیں. ہم اگر گمنام ہیں تو پوری دنیا کیوں؟ کیونکہ امام کو وہ حکومت نہیں ملی. اگر امام کو حکومت ملتی، شرعی طور پر حاکمیت ملتی، تو امام گمنام نہیں ہوتے. ایسا حاکم مسلمانوں کے سامنے ہوتے اور پوری دنیا جانتی انہیں. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پر. جو گمنام میں کہہ رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اہل بیت السلام گمنام ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کی نسبت سے نہیں کہہ رہا، میں دوسری اقوام کی نسبت سے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں جو دوسرے حکمران تھے، جو دوسری حکومتیں تھیں، وہ اتنا امام کو نہیں جانتی تھی. کیوں نہیں جانتی تھی؟ کیونکہ امام فرنٹ لائن پہ نہیں تھے. امام کو فرنٹ لائن پہ رکھا ہی نہیں گیا. میں مثال دوں، مثال کے طور پر فرض کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو سکے. آج کے زمانے میں کوئی بہت بڑا عالم ہو لیکن وہ مرجع نہ ہو، بہت بڑا عالم ہے لیکن مرجع نہ ہو، تو کتنے لوگ جانیں گے اس کو؟ بہت سے بہت حوزے کے لوگ جانیں گے، بہت سے بہت وہ لوگ جانیں گے جو حوزے سے منسلک ہیں، صحیح، جو علماء سے منسلک ہے. لیکن مرجع کو سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں آگے سب؟ چاہے وہ حوزے سے منسلک ہو چاہے نہ ہو، انگریز بھی جانتے ہیں اور جو ہے وہ فرینچ بھی جانتے ہیں، اسپین کے لوگ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مرجع وہ. اسی طرح سے حاکم ہے، اسی طرح سے امام ہے. امام چاہے امام ہے، امام کو کون جانتا ہے؟ جو امام سے منسلک ہے، یا ان لوگوں سے جو امام سے منسلک ہیں. وہ لوگ اگر منسلک ہو جائے ان لوگوں سے جو امام سے منسلک ہے، وہ لوگ امام کو جانیں گے. یعنی مسلمان، کوئی بصورت عامہ نہیں، بصورت خاصہ. تو کہاں پھر دوسرے اقوام کے لوگ جانیں گے؟ تو امام بھی گمشدہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ گمشدہ کون ہے؟ امام زمانہ ہے. کیونکہ امام زمانہ کی وہ شخصیت وہ ہے کہ جنہیں شیعہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، نہیں جانتے. قلت متى يكون ذاك، یہ کب ہوگا؟ اذا صارت رکبان ببیعۃ الغلام. اچھا، یہ اب امام جو ہے ایک کیا کہتے ہیں علامت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کس زمانے میں ہوگا، کہ جب ایک جوان کے اوپر بیعت کی جائے گی، ایک جوان کے ہاتھوں پہ بیعت کی جائے گی. فعند ذلك يرفع كل ذي سیسیۃ لواء. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا آغا صاحب؟ مسلمانوں کے درمیان ہر طاقتور آدمی جھنڈا بلند کر دے گا، اپنی حکومت قائم کرے گا. جب حکومت ایک جوان کے ہاتھ میں آئے گی تو پھر ہر بندہ جو طاقتور ہوگا، جس کے پاس فوج ہوگی، جس کے پاس مال ہوگا، وہ اپنا جھنڈا بلند کرے گا، اپنی حکومت کو قائم کرے گا. فانتظروا الفرج. تو پھر جو انتظار کرو امام کے ظہور کا. چلیے اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ دلیل علی ذالک. اب یہاں پر مصنف کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں. لا بأس، ہم تھوڑے سے مصنف کے بیان کو ہی پڑھ لیتے ہیں. ولا يعرف في من مضى من الائمه الصادقين عليهم السلام اجمعين ولا في غير ممن ادعت لهم الامامه والدعاوي الباطله من اوتم به في صغر سنه الا هذا الامام. کوئی اور ایسا امام نہیں ہے کہ جس کو اتنی چھوٹی ایج میں جو ہے وہ امامت ملی ہو. اچھا، جس طرح سے جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ کو چھوٹی ایج میں نبوت اور حکمت ملی ہے، اسی طرح سے امام زمانہ کو بھی چھوٹی ایج میں امامت ملی. وہ دلیل علی ذالک قول ابی عبداللہ علیہ السلام فی سنت من 4 انبیاء. ان میں 4 انبیاء کی کیا ہے؟ سنت ہے. احدہم عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم کی یہ سنت ان کے اندر پائی جاتی ہے. جس طرح جناب عیسیٰ کو حالت یعنی بچپنے میں
ان کو حکمت اور نبوت ملی، اسی طرح سے امام کو بھی جو ہے وہ حکمت اور نبوت یعنی امامت ملی ہے. فی قولہم هذا الامر فی اصغرنا سنا دلیل علی علیہ وشاہد بانہ ہوا، یہی وہ امام ہے. صحیح ہے سب. اس کے بعد علی روایت ہم پڑھتے ہیں. قلت لابی ابی جعفر محمد بن علی رضا علیہ السلام من الخلف بعدک، آپ کے بعد کون ہے خلیفہ، آپ کے بعد امام کون ہے؟ فقال ابنی و ابنا علی، میرے بعد علی میرا بیٹا ہے اور اس کے بعد علی کے بیٹے ہیں. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا، نہیں ہاں امام تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام رضا اور پھر امام رضا کے بیٹے ابنا علی. ثم ادرک ملیا، ہاں امام علی، امام جواد سے پوچھا گیا. احسن. تو امام تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام علی النقی دونوں بیٹے ہیں، امام حسن عسکری امام زمانہ. ثم رفع رأسه ثم قال اي انها ستكون حيرة، اور پھر بہت جلد جو ہے حیران و پریشانی ہونے والی ہے. قلت فاذا كان ذلك فالى اين، اگر حیران و پریشانی ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ کون ہے کہاں ہے، تو کہاں جائیں؟ فسكت، امام جو ہے خاموش ہو گئے. ثم قال لا اين، کہیں نہیں جاؤ. حتى قالها ثلاثا، امام نے 3 دفعہ کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فعدت علیہ، پھر میں دوبارہ گیا امام کے پاس. فقال الى المدینہ، مدینہ کی طرف جاؤ. جب بات جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ امام کہاں ہے تو جاؤ مدینہ میں جاؤ. فقلت ای المدن، کون سا مدینہ؟ اب مدینہ تو عربی میں آپ کو پتا ہے شہر، امام فرماتے مدینہ تو نہ ہاں دہی، یہ جو ہمارا مدینہ ہے مدینہ منورہ یہ ہمارا شہر ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. وہ حل مدینہ تو غیر رہا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور مدینہ ہے؟ ادھر دیکھیں مدینہ کی فضیلت بھی دیکھیں آپ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مدینہ. بہرحال سادات کو جو ہے وہ اس مدینہ سے تتر بتر جو ہے وہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، شہید کر دیا گیا. علی کل اس کے بعد جو ہم نے روایتیں تھی وہ پڑھی تھی، اور اس طرح ہمارا باب نمبر 10 ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ باب نمبر 11 ہم شروع کریں گے شوال میں عید کے بعد. والحمدللہ.